السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بریلوی وقت و فکر کے ہاں یعنی جلوس کی تیاریاں، اور آپ کو پتہ ہے گلی محلوں کے اندر جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ کام شروعات ہو جاتے ہیں، ان کی شروعات ہو جاتی ہے۔ خیر ناظرین، لیکن میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں، آیا کہ یہ جو جشن لفظ ہے، جشن عید میلاد النبی، کیا جشن جو لفظ ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ آگے ہے عید میلاد النبی، آیا کہ ناظرین تیسری عید شریعت سے ہمیں ملتی ہے، قرآن حدیث سے کہیں ملتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ملتی۔ اور اگلی بات، آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی کے اندر اتنی مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن آیا کہ صحابہ نے ایسے جو یہ کام کرتے ایسے کیا؟ اور اگلی بات ناظرین، آج ہم آپ کو چند علماء گفتگو تو سنواتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کی دلیل دیتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ تو ناظرین اس کی جا کے ہم آگے جا کے بات کریں گے، تو پہلے ہم علماء کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نبی کے آنے سے زندگی کو حقیقی نور ملا ہے، تو کیا اس آنے کو معمولی آنا سمجھ لیا جائے؟ تو اس جشن بہارہ کو عقیدت و احترام کے ساتھ منائیے گا اور اس کے تقاضوں کے ساتھ منائیے گا۔ گلی گلی حضور کے نام کی محافل بپا کیجئے، درود و سلام کے گجرے بارگاہ ناز میں پیش کیجئے، عقیدتوں کا اظہار کیجئے، حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کیجئے۔ 12 ربیع الاول کا دن تجدید عہد کا دن ہے، ہم آقا سے عہد کرنا ہے کہ پیارے آقا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے نام ہوا، ہم جئیں گے تو آپ کے لیے، ہم مریں گے تو آپ کے لیے، آخری سانس تک آپ کے وفادار رہیں۔ جو دین آپ لے کر کے آئے اس دین کو غالب کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں لگا دیں گے اور اپنے آپ کو وقف کر دیں گے خدمت دین متین کے لیے۔ اپنا سب کچھ حضور کے لیے پیش کرنے کا عزم کریں۔ صرف جھنڈیاں لگا دینے سے، چراغاں کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا، ضرور لگائیں جھنڈیاں، چراغاں بھی کریں، لیکن حضور علیہ السلام کی محبت کا حق یہ دو کام کرنے سے ادا نہیں ہو جائے گا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح گلیوں کو صاف کر رہے ہو، کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ۔ حسد، حقد، کینے، بغض، نفرت کتنے کتنے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں دل کی گلیوں میں، آؤ کوئی جھاڑو لے کر کے ذرا دل کو بھی صاف کرو۔ بازاروں میں جھنڈیاں لگانے والوں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ۔ چھتوں پہ چراغاں کرنے والوں، دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے، تو آؤ دل کو صاف کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، چراغاں بھی کرو، پھر مصطفیٰ پہ درود پڑھو۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالو ایک باری۔ ہمارا تو سب کچھ حضور ہے، کیا خوب کہا تھا مولانا ظفر علی خان نے، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، آؤ اسی کائنات میں بسنا شروع کرو، دائیں بائیں کی بستیوں سے نکلو اور اسی کائنات میں بسو اور اپنی زندگی کو حضور کے نام لگا دو۔ اتنا پیارا موسم اور ایسے گزر جائے، کیوں گزرے ایسے؟ اس موسم میں برستے ہوئے انوار کو اپنے اندر جذب کرو، اپنے باطن کو روشن کرو اور انوار ولادت سے اپنے اندر کے اندھیرے مٹانے کی کوشش کرو۔ گلی گلی حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوشبو پھیلے، نگر نگر حضور کے پیار
کی مہک ہو اور امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت، محبت اور پیار کے سانچے میں اس طرح ڈھلے کہ ان کا ظاہر باطن کا نقشہ حضور کی سنت کی مطابقت میں ہو۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہیں بتانا نہ پڑے، تمہاری وضع قطع ایسی ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے۔ یہ موضوع روایتیں سنائی جائیں گی، لوگوں کو مطمئن کیا جائے گا، لوگوں کو میلاد کا ثواب بتایا جائے گا، اس پر خرچ کرنے کا اتنا ثواب ہے اور جہنم سے آزادی ہے۔ پھر کبھی کبھی کہیں گے رب نے خود میلاد منایا، نبیوں کا جلسہ کیا رب نے، یہ میلاد ہی تو تھا۔ پھر کہیں گے قرآن کہتا ہے کہ میں جو نعمت تم پہ کروں تو میری نعمت پہ خوشیاں منایا کرو، میری نعمت پہ، میرے فضل پہ، میری نعمت پہ خوشیاں منایا کرو، قرآن کہتا ہے۔ پھر آگے ہماری منطق کی اصطلاح میں ہوتا ہے ایک صغرا ایک کبرا، پھر اس کا نتیجہ نکالتے رہتے ہیں۔ تو یہ بیان کر کے آگے کہیں گے نبی پاک کے وجود سے بڑی رحمت کون سی ہے، آپ کے وجود سے بڑا فضل کون سا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ میری رحمت پہ خوشیاں مناؤ، تو پھر آپ کے میلاد پہ خوشیاں منانا تو قرآن سے ثابت ہے۔ آگے سے پڑھی پڑھائی قوم ہے جن کو دین سے علم سے مس نہیں ہے، کسی نے اٹھ کے نہیں پوچھا مولانا یہ آیت آپ پر اتری ہے یا آمنہ کے لال پر اتری تھی، کسی نے نہیں پوچھا۔ حضرت جی اس آیت کو ہم سن رہے ہیں یا سب سے پہلے اس آیت کو صحابہ نے سنا تھا؟ حضرت جی اگر اس آیت سے نبی پاک کا دن منانا ثابت ہو رہا ہوتا تو صحابہ یہ دن، نبی پاک حکم دیتے 12 ربیع الاول میرے جنم کا دن ہے، خوشیاں مناؤ۔ اس آیت سے جو ثابت ہو رہا ہے اتری تو نبی پاک پر ہے، تو معلوم ہوتا ہے مولانا اس کا جو مفہوم آپ نے سمجھا ہے یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اگر یہ مفہوم ہوتا تو صحابہ یہ کام کرتے، صحابہ کرتے، نبی پاک کرتے۔ نبی پاک اپنے میلاد منانے کا حکم دیتے نا، صحابہ کرام ہر سال آپ کا میلاد مناتے نا، قرآن سے اس کے ثبوت دیں گے۔ اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمت کو ظاہر کر، ہیں اس سے میلاد ثابت ہو۔ انا للہ، کبھی کبھی کہیں جب آپ پیدا ہوئے تو جبریل آیا، اس نے بیت اللہ پر ایک جھنڈا گاڑا اور ایک جھنڈا لے کے وہ مشرق مغرب تک پھرا، اس سے جھنڈوں کا لگانا ثابت ہو گیا کہ اس مہینے میں اس دن میں کیا لگانے چاہیے، جھنڈے لگانے چاہیے۔ کہ آپ کی پیدائش کے دن جبریل نے لگایا، بیت اللہ پہ لگایا، جھنڈا لے کے اس نے چکر لگایا دنیا کا۔ میں نے کہا یہ جبریل نے بیت اللہ پہ جھنڈا لگایا اور جبریل جھنڈا لے کے پوری دنیا میں پھرا، اے تین اللہ دسیا، تجھے کس نے بتایا؟ بھئی کس نے بتایا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بھئی نبی پاک نے ہی بتایا ہوگا نا، اور کون اور کیا صورت ہے بتانے کی؟ رب تو تجھے بتا کے نہیں گیا، نہ تجھے جبریل بتا کے گیا، تو یہ میرے آقا نے بتایا ہوگا نا کہ میری پیدائش کے دن جبریل جھنڈا لے کے آیا، بیت اللہ پہ لگایا۔ تو جس نبی نے بتایا
اس نے خود یہ عمل کر کے کیوں نہیں دکھایا؟ صحابہ کو کیوں نہیں کہا؟ تجھے بتایا ہے نبی پاک نے؟ دنیا کی جو جھوٹی روایت ہے، خدا کی قسم بہت افسوس ہوتا ہے، میں بہت کم علم، کم فہم، نالائق سا آدمی ہوں، کم عمل ہوں، کوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں میری وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو آپ کی جوتی مبارک کے تلوے کے نیچے لگے ہوئے مٹی کے کروڑویں حصے کی ہوتی۔ میں ایک بات نہیں کہتا، میں جمعے پہ تقریر کرتا ہوں، میں وہ بات نہیں کہتا۔ آپ کل بازار میں جا کے کہتے ہیں بندیالوی نے یہ بات کہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ بہتان۔ کس پر؟ مجھ پر۔ کتنا گناہ ہے؟ تمہیں ممبر و محراب پر بیٹھ کر شرم نہیں آتی؟ کائنات کے تاجدار پہ بہتان لگاتے پھرتے ہو۔ جو بندہ کہہ دے قال النبیو، ایسے نہیں ہوتا جناب۔ جو بندہ اٹھے وہ کہے قال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اس کی سند پیش کرو، سند لاؤ، اس کی سند۔ بغیر سند کے بات معتبر نہیں ہوگی۔ یوں ہی جو بندہ کہے نبی پاک نے یوں فرمایا، نبی پاک نے یوں فرمایا، اس کی سند پیش کرو۔ جھوٹی روایتیں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی ولادت کا ذکر کرنا باعث اجر ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ جب تم اسے دوسرا رخ دے دیتے ہو، ولادت کا ذکر نہیں کرتے، ولادت کا ذکر کرنا باعث اجر ہے۔ ولادت کا ذکر ایک الگ موضوع ہے جناب، اور 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانا ایک، اسے گڈ مڈ نہ کرے، اسے آپس میں ملائیں نہیں۔ نفس ذکر ولادت ایک الگ بات ہے، کریں، صحیح روایات سے کریں، صحیح سند سے کریں، پکی روایتوں سے کریں۔ اور 12 ربیع الاول کو میلاد کے نام پہ جلوس نکالنا، جشن منانا، یہ ایک الگ موضوع ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ قرآن بھی اس سے خاموش ہے، میرے نبی کی زندگی بھی اس سے خاموش ہے، صحابہ کا عمل بھی اس سے خاموش ہے، چاروں ائمہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش، کہیں ذکر نہیں۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، مشکات میں، فقہ حنفی میں، فقہ حنبلی میں، فقہ شافعی میں، فقہ مالکی میں، کسی کتاب میں عید میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں۔ بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے، کل میرے گلے کوئی بندہ لگ جائے، کہیں ذکر نہیں، کسی کتاب میں کوئی ذکر نہیں۔ عام میں جو سمجھدار لوگ موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، بولو حدیث کی کتابوں میں جو عید کا باب باندھا گیا ہے، باب العیدین، باب کتنی عیدیں؟ تیسری کسی عید کا حدیث کی کتاب میں ذکر نہیں، اس طرح کی عید جس طرح تم نے اسے عید منائی۔ باقی یہ کہنا کہ حرج کیا ہے، خوشی منانے میں حرج کیا ہے؟ یہ محبت کا ثبوت ہے، عشق کی بات ہے، نبی پاک سے عشق اور محبت کا اظہار ہے۔ یہ بہانہ بنانا، اسے عذر بنانا، تو دراصل یہ کہنا ہے اوے لوگو، ہمیں بلال سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت ہے، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ ہمیں صدیق اکبر سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت ہے۔ انہوں نے یہ کام نہیں کیا محبت میں، اور آپ کو سمجھ آئی کہ یہ بھی محبت ہے۔ محبت کا پیمانہ
محبت نبوی کا ترازو، محبت نبوی کا معیار وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ محبت نبوی کا معیار میرے نبی کے صحابہ ہیں، صحابہ معیار ہیں۔ ان کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ اگر یہ کام محبت کی دلیل ہوتا تو صحابہ یہ کام کرتے۔ جو کام دین کا صحابہ نے نہیں کیا وہ کام تمہیں نہیں کرنا۔ ان سے بڑھ کر محب کون ہے؟ ان سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہے؟ نہ تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے، کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح۔ اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے شدید نفرت تو رکھے، راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، جنگ کی جائے گی، تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں، خدا کے لیے تیسرا محاذ نہ کھولیے۔ مسلمانوں کے دل مجروح ہے، مورال ڈاؤن ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ اب ایک محاذ تو حضور کی زندگی میں کھل گیا تھا، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ، غزوہ موتا، پھر اس کے بعد وہ غزوہ کے جس کو کہا گیا ہے عسر والا، بھوک والا، تبوک، اور تیسرا لشکر تیار تھا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر نے فوراً روانہ کر دیا، حالانکہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ آپ اس کو لشکر کو نہ بھیجیں، اس وقت صورتحال خراب ہے، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ جیسے میں نے کل کہا تھا اٹھ سکتی ہے، اور ہماری ساری طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کو کچلا جا سکے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا میں اسے نہیں روک سکتا۔ اب حضرت عمر نے ان سے کہا اب تیسرا محاذ تو نہ کھولیے، یہ تیسرا جو ہے یہ تو صرف زکوٰۃ دینے سے انکار ہے نا، اور وہ بھی اس وقت شکل یہ تھی کہ ہم زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام خود اپنا رکھیں گے، اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دے دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ اس اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے ہم، تب بھی میں قتال کروں گا۔ اور اس وقت جو جملہ کہا ہے ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے، کہاں ہے؟ پاؤں تلے کچلا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے۔
ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں. بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہیں، ان کی اپنی برکات ہے، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے. دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو. اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، کوئی کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کیا مانی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے، نفرت. دوسری حدیث سنیے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب. اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں. حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے. بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. مگر مغالطے کا شکار اشتباہ ہو گیا کہ نقلی سونے نو اصلی سونا سمجھ بیٹھے. پچھلی امتاں جی ہویا ہن بھی یہ نا ہی دین تے بدعت ہے کہ ایک نویں شاید لوگ کرتے ہیں، اللہ رسول بھی محبت پاروں کرتے ہیں. کیوں انہوں نے آخیا جائے کہ انہوں نے نیچاں نے بڑے پیارے یا رسول اللہ دے نعرے لگا رہا ہے، جلوس کر رہا ہے، مگر دھوکھا کھا گیا بھی یہ رستہ کراچی نو نہیں جاندا ہے، پشاور نو جاندا ہے. اس تو یہ نہیں اللہ دی رضا حاصل ہونی نہ رسول خوش ہونا، اصلی سونے نو اور کھوٹے نو پہچاننے دی کوشش کرو. اس وقت تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا فدین الاسلام علی اصلین، اے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے یہ میرا کوئی ہوا زبان چو کر دے. 2 اصول ہے پورے جنہاں تے تسی چلنا ہے. من خرج عن واحد منہما فلا دین لہ ولا اثر، انہاں چ ایک تو بھی جڑا باہر نکل جاندا او دا نہ کوئی دین ہے تے نہ او دی کوئی عبادت ہے، سب برابر زائد. انہیں پیراں دے ڈھیر نیکیاں کرنیاں، ارباں خرچ کر دینا، پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. وہ لیے قرآن مجید بھی ہے جڑی میں پڑھی سورہ النور دی ہے 39ویں آیت. کڈے بد نصیب لوگ ہیں کہ پانی دی تلاش نکلے، پیاسے پانی لبدے پھر بڑی اچھی گل ہے، پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مگر مغالطہ ہے کھا گئے بے دوپہر دا وقت سی، چٹیل میدان سی، دوروں تپدی ریت جڑی سی چمکدی، انہوں سمجھ لیا کہ پانی ہے. اے مغالطہ کھان والے لوگوں کی گل ہے. نیتا نیک بیڑا کرک، ارباں کروڑاں برباد کر لینا، جھنڈیاں لا دنیا، سارے لبا کھ بھی نہیں. پوچھا ہی نہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو بے تیری محبت کا کی طریقہ، نہ اپنی مرضی کرنی شروع کر دی، شہوہ شبہ. اور اس تو ہی قرآن مجید نے جڑی سانو دعا سکھائی، اسی قرآن دے شروع میں انہوں پڑھنے نمازاں جی وہ دے کون دو گمراہ ٹولے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہم میں جنہاں دی نیتاں ہی پیڑی، اے ارادے دے پیڑے، ضالین اور جڑے راہ پول گئے. بالکل چنگی نیت ہے، ڈھونڈن لبے چڑھے مگر مغالطہ کھا گئے. وہ شبے کا شکار ہو گئے ضالین، مغضوب علیہم شہوہ کا شکار ہو گئے کہ یہودیاں نے یہی چاہا دنیا کٹھی کر لو لٹ لو، انہاں دا مقصد ہی غلط ہو گیا. عیسائی چڑھے نیت نے ایک نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، انہوں نے محبت کرنی ہے، پٹک گئے، انہوں نے اللہ بنا لیا، انہوں نے پوجا کر لیا. رس جو تلے دعا سکھائی گئی کہ اللہ کو دعا کرو کہ انہوں دا رستہ سانو کھائیں جنہاں تے انعام ہویا.
انعام ہونا چاہیے جنہاں دے دل انہاں دو روگاں تو پاک ہیں، نہ شبہ دا شکار ہوئے نہ شہوت دا شکار ہوئے، ساری عمر مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، بحق دل بند و راہ مصطفیٰ۔ اے کلمے دی تشریح میں کرتی کہ اس فانی دنیا تے اگر تو چاہنا نا کہ مریں تے کامیاب ہو جائیں تے جنت جائیں، او دا رستہ ہے کی ہے بحق دل بندو، اللہ نال دل لگا، راضی انہوں کرنے کی کوشش کر، ادھری رستہ کیڑا ڈھونڈنا، براہ مصطفیٰ رو، رستہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ ایتھوں امتاں کھنج گئیاں، نیتاں تے حملہ نہیں، کسی نہیں اسی آندے بے انہاں چ محبت نہیں آنے، عقل نہیں، کھوٹے جڑے سی بکدے اتنے زیور انہوں سونا اصلی سمجھ بیٹھے، نادانی پروں جو قرآن پاک دی آیت جڑی مثال دیتی، بے دین لوگاں دے عمل اس طرح ہی ہیں کسراب بقیت، کہ چٹیل میدان ہے، اتنے پانی شانی کوئی نہیں، یہ پیاسے ہے، پانی لبے پھر دے، اس چٹیل میدان دوروں چمکتی ریت نظر آئی، یا سب زمان و مان، پیاسے نے سمجھا پانی ہے، نٹھا پجا، اے ارباں روپے لگ جانا نا ہن، جلوساں دے میں نیچا ٹھیک ہے، رستہ نہیں ٹھیک، خوش کرنا ہوں اللہ دے رسول دے طریقے دے چل دے کو کم کر دے جنہاں نبی علیہ السلام خوش ہوں دے، دین نو کو فائدہ، کھا پی لو جھنڈیاں لا دو پاڑ کے سر دیو، ہے فضول خرچی کا کوئی جواب؟ تو اللہ فرماؤں گا چٹیل میدان چمکتی ریت نو پیاسے نے سمجھ لیا پانیاں، حتی اذا جاؤ، جدوں یہ بیچارہ کھپدا کھپاؤندا اتنے پہنچا تے نہ مرن دیا، لم یجدہ شیئا، اتنے کوئی پانی نہیں لبا، پانی ہے ہی نہیں، مغالطے کا شکار سی، شبہ اشتباہ، اشتباہ سمجھ لے ایک دوسرا ملدی شے، ایڈا دھوکھا آندا عالماں دی مت ماری جاندی، بالکل رلدیاں ہوندیاں شیاں، یہ علم ہے کہ وہ شبے تو نکلو، وہ جو نا ملدی شے انہوں دفع کر کے اصل ڈھونڈو، بہت اوکھی گل، کیونکہ وہ چیز بالکل وہ مل رہی ہوں کدے جو انہوں شبہ کہیں گے، شباہت فلاں آدمی دی شکل وہ ملدی شباہت، بہت مغالطہ، امتاں برباد ہو گئیاں کہ انہوں نیکی سمجھ رہے، پر میں جدو گیا ککھ نہ لبا وجد اللہ عندہ، پانی دی بجائے اتنے ویکھیا کہ موت آ گئی، اللہ نے سامنے پایا حساب لی فوفا حساب، اللہ تعالیٰ نے حساب دے دفتر کھول لے، جو کر کے آیا سب بیکار ہے، کوئی کم دی شاہ لے آیا تو وخا پھر پلے، واللہ سریع الحساب، اللہ نے حساب لیندیاں دیر نہیں لگنی، فوراً فیصلے سنا دینے۔ ایسا انہاں بدبختاں دا انہاں بد نصیباں دا حال بیان کیتا جڑے بیچارے پیاسے ہیں، واقعی پانی لب دے مگر پانی نہیں لبا، پھر موت آ گئی اٹھی۔ انہاں لوگاں دا طریقہ جڑے دین نو نہیں پوچھدے بھی کی کریے، کس طریقے نال اللہ خوش ہوندا، رسول اپنی مرضی کر، اور پھر کھوٹے جڑے نا زیور امیٹیشن انہوں نے اصلی زیور بنا پائیں گے، اور مکار ڈاکو آرن جڑے انہوں نے لکھنے واسطے پھر نہیں یہ بدعت ہے، حسنا اچھا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا، صحابہ نے نہیں کیتا، مگر چنگا ہی کام ہے، کسی نے منہ سے تھپڑ ماریا بے دین تے رسول اللہ کے زمانے مکمل ہو گیا، نبی پاک دی خوشی ہوں تانوں سوجی ہے، پہلے جڑے سے بے ایمان ہی گزرے، جن پاک زمانے ہیں رسول اللہ دا صحابہ تب کو بخاؤ، کسی نے پتہ سی بھی حضور پیدا ہوئے کیسے، اے تواڈے سامنے علم دی گل کر رہے ہیں، جہے نا دی یارویں کھاندے ہیں، پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی فرماؤندے ہیں رسول اللہ عاشورے والے دن پیدا ہوئے، مہینہ بھی مکر گیا ہے کہ ربیع الاول بھی نہیں نہ کوئی ہو، عاشورے والا دن محرم بھی 10 تاریخ سی، کڈو گڑیاں تو طالب جدی کتاب ترجمے کر کے ہر وے ہتھاں لئی پھردے کہ الخصائص الکبریٰ، امام جلال الدین سیوطی نے لکھی، سچے جھوٹے موجے جو اکٹھے کیتے، الو سیدھا ہوا انہاں دا، جن نے جھوٹے موجے لبنے الخصائص الکبریٰ لب لو، بے اتنے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دوجا مہینہ لکھیا، ایک کوئی کہ رمضان شریف دی جڑی نا 17 تاریخ سی، وہ شیعہ اٹھے ایڈی وڈی امت ہے، انہوں نے آخیا 17 ربیع الاول سے مہینہ ٹھیک ہے مگر 17 تاریخ، جن نے پہلا میلاد لکھیا اور بادشاہ کے سامنے پڑھیا تے خلعت لے جبے تے پیسہ بٹوریا، ابو الخطاب نے دیا التنویر، انہیں آخیا 8 تاریخ نو حضور پیدا، کسی نے 12 بنا لی، کسی نے 9 بنا لی، اور یار اللہ دے رسول نو کوئی دن مناؤندا ہوندا تو پتہ ہوندا نا لوگوں کو کہڑے دن پیدا ہوئے، امت نے دین سکھیا آپ کو، انہاں کو کوئی ٹائم نہیں سی چنڈیاں لاؤن دا، نہ انہاں کو کوئی وقت سی کہ جلوس کڈو، وہ دین تے چل رہا سی، ایک سیکنڈ بھی انہاں کو ہے نہیں، کدھر نمازاں کھڑے ہو جاؤ، کدھر جہاد لی نکلو، کسی عدالتاں بہ کے شریعت دے مطابق فیصلے کرو، کدھر دینی ادارے قرآن حدیث تک وہ ویلے سی، انہاں کسی زمان 604 سال گزر گیا، جہاں بھی شخص تاریخ پڑھے تو رائے ایمان دی ہوئے، عراق دے بادشاہ الملک المظفر شاہ اربل تو پہلے کسی نے آخیا سی عالم کٹھے ہو یار مینوں کوئی سناؤ میلاد دی گل، جانتی نہیں سی تمہیں،
لوگ اسلام پہ عمل کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو دسیا کام کرو، کام چھڈ بیٹھے، پکاؤ کھانے، کھاؤ پیو حلوے ککڑ، بس دین رہ گئے۔ اے وہ ہے جڑا سورہ نور تہاڈے سامنے پڑھی کہ پیاسا دوڑا پانی دی تلاش، نیت نیک سی مگر پانی نہیں لبا، انہیں مغالطے نہ چمکتی ریت نو پانی سمجھ لیا، پانی نہیں سی۔ دین وہ جڑا اللہ رسول نے دتا، جدو ادھر ہٹ گئے اپنی مرضی نہ تسی، بس وہی ہے جویں نقلی زیور وکدے، کچھ ادھر تو دھوکھا نہ کھاؤ۔ اللہ دے رسول نال سچی محبت جڑی ہوئے، کوئی یہ نام نہیں، انگوٹھے چوم لو، میلاد منا لو، ڈنکے دی چوٹ میں آنا ہے، ساری چیزاں نبی پاک تو دور کرنے والی کہ لوگ اصل دین تو پڑے ہو جان۔ اور یہ جب مجلساں بہندے ہیں، ہونی ایک بزرگ سنا دا میرے سامنے انہوں نے تقریر کی مولوی نے، جبے پہنا کے لیا، انہیں آخیا جی تھی سارے سال نمازاں نہیں پڑھیاں، زکات نہیں تھی، کوئی گل نہیں، جہاں تھی میلاد منا رہا تھوڑے سارے کم پورے ہو۔ یہو جہ ٹھگ نا جنہیں قرآن آتا، جس قیامت کا دن ہوگا اس وقت کہن گے لوگ مکر اللیل والنہار، یار تسی دن رات ایسیاں مکاریاں کر کے فرار بنا کے مسئلے بنا کے سارا بیڑا کر کے، اس وقت رون گے، پھر چھتر مار دے ہوں گے، پیچھے گالاں کر دے ہوں گے، قرآن چاہتا لعنت کر دے، تو تھوڑے پیراں اور مولویاں تے لعنت ہے یار، سانو ایتھے لیا ڈوبیا، اے قرآن کئی جگہ کر لائی، اس وقت اکھاں کھلن گیاں پہ کدھر روئے تھوڑے لیڈر لگ گئے، ہن نعرے مار دے، زندہ آباد کہیں دے، انہاں دے ہاتھ چوم دے، گلاں آ کر دے، کرو کراؤ کوئی نہ نبی دی محبت، اداں دی محبت کوئی ہے کسی دنیا چ پائی جاندی؟ یہ بالکل ایک مصنوعی محبت ہے کہ محبوب دی گل نہ منو، تو بڑا پیارا، تو بڑا سونا، مینوں جنوں جانوں پیارا، میں قربان ہے تیرے سے، گل کوئی بھی نہیں مننی۔ ایمانداری نے دسو یہ کوئی محبت منوں گا؟ لا کے چھتر مار مار کے تھوڑے سر دے وال لا دوں گا، کم بخت دیا پترا جی گل میں کرنا ایک گل بھی نہیں تو کر۔ ابا جی رات دے وقت پت مینوں پانی دا گلاس دے، ابا جی واری جاواں قربان جاواں، تھوڑے ورگا ابا کوئی نہیں، اٹھنا نہیں۔ اے محبت دی قسم جعلی۔ یہ بارے چی عرب شاعر نے بڑی پیاری بات کی، تاثر رسول بانتا تجھے رب، اے رب دا نام منو، نقلی تے عقلی تے پہچان کرو، اشتباہ ہو گیا، مر گئیاں گلاں ایک دوجے نا کہ درود شریف پڑھیا جا رہا، واقعی مغالطہ لگ رہا، چمکتی ریت جڑی پانی نظر آؤندی ہے نہیں وہ پانی۔ تاثر رسول بانتا تجھے رب، اللہ دے رسول دی نافرمانی کری جانا اور دعویٰ یہ کری جانا کہ میں اپنا محبت رکھ۔ واقعی رسول اللہ دی محبت تھی کئی بار میرے کو سن چکے، دین دی جڑ ہے، حضور دی محبت نہیں سارے جان تو بات کے کچھ بھی نہیں دین، مگر محبت منگ جی چیز ہے، صرف زبانی گلاں کری جاؤ، کھا پی چھڈو۔ تاثر رسول وانتا تجھے حبا، تو رسول بھی مخالفت کرنا اور پوچھ رہا تینوں تو محبت دے بڑے نعرے لاؤنا، ھذا الامری فی الفعال بدیع، آندا مینوں اپنی جان دی قسم ہے اے کم تو دنیا بڑا انوکھا کڈیا، اداں دا عشق اور محبت جڑا نا جعلی تے تو ہی کڈیا۔ لو کان حبک صادق اللہ تعالی، جے تیری محبت سچی ہوندی تو رسول دی گل تے مر مٹ لو۔ انہیں آخیا نماز پڑھ پاویں تو تھکا ماندا کھڑا ہو جاندا، زکات دے کٹ کے مال اپنا اللہ دے راستے دے دیندا، جہاد لئی تینوں بناوندا تو جان دین لئی تر پینا۔ ہاں سچی ہوندی محبت تے رسول دی گل مندا، ان المحب لمن یحب یطیع، جڑا محبت کسے نہ کردا ہوندا محبوب دی گل مندا۔ اس تو اشتباہ جڑا تم دسنا شبہ کہ رلدی ملدی گل، اتوں بیڑا ڈوبیا کہ یار درود شریف پڑھ رہا محبت، اسی کدوں آنے بنا دی نیتاں پیڑی، بالکل سب تو ود کے ہو سکتا محبت کر، مگر محبت کا ٹانگ نہ کر، انہوں نے پتہ لگا نہ سمجھ آئی کہ محبت جڑی اللہ دے رسول دے پیچھے چلن دا نام، اپنے منکر طریقے کرن دا نام۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام جی، ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، اور اگر آپ کے لیے پسند کیا تو دین اسلام کو ہی پسند کیا۔ اب ناظرین دین اسلام محبوب علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو گیا، نہ ہی اب اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے۔ آگے ناظرین یہ دلیل دیتے ہیں کل بفضل اللہ والی جو آیت ہے۔ ناظرین اگر آپ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کریں گے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو وہاں پہ لوگ خوشیاں منا، یعنی اچھل کود رہے ہیں، یعنی خوشی منا رہے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما ھذین، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ کننا نلعب، ہم ان 2 دن کے اندر خوشی مناتے ہیں۔ اب
محبوبہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن دیے ہیں، وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اگلی بات فرمائی کہ یہ 2 دن ہیں، اس کے اندر آپ نے خوشی کرنی ہے، یعنی خوشی آپ نے خوش ہونا ہے۔ تو یہاں پہ ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، اس حدیث کے اندر تیسری عید کا نام ہی نہیں لیا۔ محبوبہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے آپ کو یہ 2 دن دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ ناظرین آگے آپ نے خود ہی سوچنا ہے کہ محبوبہ علیہ السلام فرمائے اللہ پاک نے یہ 2 دن دیے ہیں، تو ناظرین جب ہم تیسری عید بیچ میں لائیں گے تو آپ خود ہی سوچنا ہے کہ یہ بات کہاں پر جاتی ہے، یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ اب ناظرین اگلی بات، محبوبہ علیہ السلام کے صحابہ نے کیا یہ کام کیا؟ آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ کام کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی زندگی کے اندر بھی کتنی مرتبہ آیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کی زندگی کے اندر بھی آیا، انہوں نے یہ کام کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی زندگی کے اندر آیا، کیا انہوں نے یہ کام کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا۔ ناظرین جب دین کے اندر اضافہ کیا جائے، آپ کو پتہ ہے اس کو بولتے ہیں بدعت، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو لو جی چنگی بدعت بھی ہوندی ہے، اچھی بدعت بھی ہوندی ہے۔ ناظرین محبوبہ علیہ السلام نے تو واضح فرما دیا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہی گمراہی ہے، اور یہ بدعت کہاں پہ لے کے جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ باقی ناظرین انشاءاللہ تفصیلی گفتگو نیکسٹ ویڈیو کے اندر کریں گے۔ یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔